بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہیں۔ عزت مآب جناب انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، تمغہ امتیاز، وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آپ خواجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی رحیم یار خان کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، اور آپ اس وقت آپ کی لیڈرشپ میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اور گزشتہ دنوں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ یونیورسٹی میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس اقدام کو سراہا ہے۔ یہ سارا کریڈٹ وائس چانسلر پروفیسر انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اور شکریہ بہت بہت محسن کیسے آپ کے ہیں ان کلمات کا۔ میں خیریت سے ہوں، امید ہے آپ بھی اچھے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب گزشتہ سمیسٹر میں 13,000 طلبات کو ایڈمیشن ملے ہیں۔ اس دفعہ ایڈمیشن کا کیا ٹارگٹ ہے؟ جی، پچھلی دفعہ جو تھا فال 2020، وہ فال آپ کو پتہ ہے کہ وہ میجر انٹیک ہوتی ہے، تو اس میں ہر پروگرام میں انجینئرنگ، فارمیسی، وہ پروگرامس میں جس میں سال میں ایک دفعہ ایڈمیشن ہوتا ہے تو سارے فال میں کنڈکٹ ہوتے ہیں۔ اسپرنگ میں جو ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی انٹیک لی جاتی ہے، تو پچھلی دفعہ 13,000 کی ٹوٹل انٹیک تھی۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ اراؤنڈ 5,000 اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ کیا جائے گا، اور جہاں تک میکسیمم ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، جو پروگرامز ہم ان کی سیکنڈ انٹیک آفر کر سکتے ہیں، ہم اس میں آفر کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آنے والے طلبات کے لیے یونیورسٹی کیا سہولیت آفر کر رہی ہے؟ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کتنا ہو چکی ہے؟ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر شعبے میں اپنی کیپیسٹی انہینس کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں بلڈنگز میں کیپیسٹی انکریز کرنے کی ضرورت ہے، کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں ایک پورا فلور ایڈ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اولڈ انجینئرنگ کالج کی جو بلڈنگ ہے اس میں تقریباً کیپیسٹی فیکلٹی آفیسز کی 25 کی ایڈ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ڈفرینٹ ہاسٹلز میں ہم نے کیپیسٹی ایڈ کی ہے، فیکلٹی ہاسٹلز میں ایڈ کی ہے۔ پھر ہم نے جو آپریشنلائز کیے ہیں ہاسٹلز ٹو فل کیپیسٹی، پھر مینجمنٹ سائنسز کی جو نیو بلڈنگ ہے اس کو آپریشنلائز کیا ہے۔ پھر اسلامک لرننگ میں ہم نے تقریباً 30,000 اسکوائر فیٹ کی جو ایریا ہے اس کی اسٹیٹ آف دی آرٹ رینوویشن کی ہے، اور وہاں پہ ہم کالج آف نرسنگ لانچ کر رہے ہیں۔ یہ ایک نیا انیشیٹو ہے جس کی وجہ سے، جس کی بدولت ساؤتھ پنجاب میں ہائی کوالٹی مینیجریل نرسز کی جو ہے ہم یہاں پہ تعلیم دیں گے، سکلز دیں گے، اور یہ جو نرسز ہیں اس سے پھر ہم جو ہیلتھ کیئر کا شعبہ ہے ساؤتھ پنجاب میں، بہاولپور ڈویژن اور جو نیبرنگ ڈویژن ہیں ساؤتھ پنجاب کے، اس میں آپ دیکھیں گے اگلے 4-5 سالوں میں اس طرح کی جو نرسز ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ امپروومنٹ آئے گی ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سروسز میں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کرونا کی لہر اگر پرولانگ ہوئی تو یونیورسٹی ایجوکیشنل پالیسی کیا ہوگی یونیورسٹی کی؟ جی، اس دفعہ چونکہ سیمیسٹر کو پریڈومیننٹلی ہمیں آن لائن موڈ میں کنڈکٹ کرنا پڑا تھا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ نومبر میں ہم نے ارلی سٹارٹ کیا تھا فزیکلی کلاسز کا، لیکن پھر گورنمنٹ کی پالیسی آ گئی 26 نومبر سے لاک ڈاؤن کی، اور اب جب وہ لاک ڈاؤن ریلیکس ہو رہا ہے، فیبرری سے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یونیورسٹیز ری اوپن ہوں گی، تو چونکہ سیمیسٹر میں ایجوکیشن کی ڈلیوری آن لائن ہو چکی ہے تو ہم نے ایگزامز بھی جو فال 2020 کے ہیں اس کو آن لائن موڈ میں کنڈکٹ کرنے کی پالیسی اناؤنس کی ہے۔ اور اس میں ریلیونٹ جو ایشوز ہیں وہ وہی ہیں کہ گریڈ پروٹیکشن پالیسی جو ہم نے فال اسپرنگ 2020 میں اناؤنس کی تھی، اور پھر اب فال میں بھی وہی اپلیکیبل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جو اسپرنگ 2021 ہے اس کی کلاسز ہم سپلٹ موڈ میں، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو جو اسٹوڈنٹس پچھلی دفعہ نہیں آ سکے تھے کیمپس پہ، فرسٹ فیز میں ان کو لایا جائے گا، اور جب وہ اپنے یہاں پہ 6 to 8 ویکس پورے کر لیں گے تو سیکنڈ فیز میں دوسرے اسٹوڈنٹس کو 50% کو کیمپس پہ لایا جائے گا اسپرنگ 2021 میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آن لائن سیمیسٹر جو چل رہا ہے اس کے ایگزام کس طرح پلان کیا گیا ایگزام کو؟ جی، ہم نے یہ پالیسی اناؤنس کی ہے کہ ایگزامز آن لائن بیسس پہ ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس کو جو ڈیٹ شیٹ اناؤنس کی جائے گی، ان کے جو ٹائم سلاٹس ہوں گے تو وہ اپنے ہومز کے کمفرٹ سے ایگزامز اٹیمپٹ کر سکیں گے، اور پھر یہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا کووڈ کے پھیلنے کا۔ اور پھر اس میں جو ان کو گریڈ پروٹیکشن پالیسی جو پہلے سے اناؤنسڈ ہے اسپرنگ 2020 کی، وہی فال 2021 میں بھی، فال 2020 میں بھی اپلیکیبل رہے گی، اور آن لائن موڈ میں ہوں گے ایگزامز۔ پریکٹس کویسچنز جو ہیں سیلف اسیسمنٹ کے لیے اسٹوڈنٹس کو دیے جائیں گے تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو جائیں کہ جو فائنل ایگزام کا جو پیٹرن ہے، لیول آف ڈیفیکلٹی ہے کویسچنز کی، اس کا ان کو کلیئرلی آئیڈیا ہو جائے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یونیورسٹی میں اتنا ہاسٹل موجود ہیں کہ طلباء کو قرب جوار کے جو لوگ ہیں ان کو ہاسٹل دیے جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی یونیورسٹی میں ہاسٹلز جو ہیں ٹوٹل کیپیسٹی 6000 پلس اسٹوڈنٹس کی ہے. سیکنڈلی ہم نے جو ہاسٹل پہ برڈن کم کرنے کے لیے پالیسی اپنائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بسز کا جو روٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کیا. آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہم نے 3 مہینے پہلے احمد پور شرقیہ کا روٹ سٹارٹ کیا تھا, اس سے پہلے خیرپور ٹامے والی کا کیا تھا. ممکن ہے کہ ہم حاصل پور کا بھی سٹارٹ کریں روٹ. اس وقت ہم نے 4 نئی بسز انڈکٹ کی ہیں پچھلے 1 مہینے میں, اور اس سے پہلے پچھلے سال بھر میں تقریباً 10 بسز انڈکٹ کی تھی. تو ہماری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جو زیادہ دور سے آتے ہیں ان کو ہاسٹلس میں اکاموڈیٹ کیا جائے, اور جن کو ہم بس روٹ کے ذریعے ڈے اسکالر کی فیسلٹی دے سکتے ہیں ان کو ہم پھر باعزت طریقے سے بسز کے روٹس ایکسٹینڈ کریں 50-60 کلومیٹر ریڈیس تک. ڈاکٹر صاحب، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یونیورسٹی نے کیا کردار ادا کیا؟ جیسا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال سے ہم بہت اسٹرانگلی کمیونٹی کے ساتھ انگیجڈ ہیں. اس میں ہر طرح کے ایونٹس ہیں. اس میں ہم نے سوشل اور کلچرل ایونٹس بھی کمیونٹی کے ساتھ کیے ہیں. بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول ہے, جیسے اس میں ریڈیو پاکستان, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, آرٹس کاؤنسل, اس کے بعد جو انڈسٹریل پارٹنرز ہیں اسپیشلی جو بہاولپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے ان کے ساتھ مل کے ہم نے پچھلے سال چولستان جیپ ریلی میں بہاولپور ٹریڈ فیئر آرگنائز کیا تھا, اور ہماری توقع ہے کہ اس سال بھی ہم یہ کریں گے. پھر یہ ہے کہ جیسے آپ کے علم ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب بہاولپور میں ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہاں ڈبل ڈیکر سروس لانچ کر رہی ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ MOU سائن ہو, کیونکہ ہم نے اپنے پاس ٹورزم سسٹینیبل ٹورزم کے جو پروگرام شروع کیے ہیں, ڈائریکٹریٹ آف سسٹینیبل ٹورزم اسٹیبلش کی ہے. تو ہم اپنی ورک فورس پریپیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ٹورزم انڈسٹری میں وہ ایک اہم رول پلے کرے گی ٹورزم کو ساؤتھ پنجاب میں گرو کرنے کے لیے. یہاں ریلیجس ٹورزم, ونٹر ٹورزم, آرکیولوجیکل ہسٹوریکل سائٹس ہیں, ہسٹوریکل سٹیز ہیں. کمیونٹی کے ساتھ انگیج ہونے کے لیے یہی جو ہے ہماری کہ ہم کمیونٹی کی جو نیڈز ہوتی ہیں اس کو رسپونڈ کرتے ہیں مختلف اس میں, جیسے بسز کے روٹس ایکسٹینڈ کرنا ہے یا سب کیمپس کی ڈیولپمنٹ ہے. ہم لوگ سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ احمد پور اور اس شریف کی جو ریجن ہے وہاں پہ کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہیں کوئی کیمپس اور سب کیمپس اسٹیبلش کیا جائے. اور پھر جو نئے ایجوکیشنل پروگرام بھی ہم لے کے آ رہے ہیں ان کا فوکس بھی یہ ہے کہ اس ریجن کی جو ورک فورس ہے ان کو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق پریپیئر کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آنے والے دور میں ریسرچ کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہونے والے ہیں؟ جی, اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانسٹنٹلی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں یونیورسٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, چاہے ایگریکلچر میں ہو, چاہے لائف اسٹاک ویٹنری میں فیکلٹی ہو, بایو ٹیکنالوجی میں ہو, دیگر ڈپارٹمنٹس میں جو فیکلٹی ہے. ایگریکلچر کے ہم نے کئی ایک نئے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں. اس میں کٹ فلاور اینڈ ویجیٹیبل پروجیکٹ ہے, الٹرا ہائی ڈینسٹی ہے, ڈرپ اریگیشن کے ذریعے انڈیولیٹڈ لینڈ پہ آرچڈ کی ڈیولپمنٹ ہے. تو جو ہمارا مین بغداد الجدید کیمپس ہے اس پہ تقریباً 140 ایکرز پہ ہم لوگ نئے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. اور پھر باقی ایریا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تیزی سے اس کو گرین کورز دینے کے لیے گراسز اور جو ریت کے ٹیلے تھے, ٹبے تھے, ان کو اس طرح لیول کیا ہے کہ کیمپس کی جو بیوٹی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جہاں جہاں فٹ پاتھ نہیں تھے وہ ہم نے فٹ پاتھ ایڈ کیے ہیں. تو اوور آل ہم ایک کنجینیل انوائرمنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مین بولاوارڈ ہے اور تقریباً کوئی 5 کلومیٹرز کی روڈز کی جو ہے اس وقت کارپیٹنگ کی گئی ہے. اور یہ ساری جو فیسیلیٹیز ہیں اس کا پرپز یہ کہ اسٹوڈنٹ کو ایک ہولسم انوائرمنٹ دینا. ہم نے ہیپیٹائٹس فری پروگرام بھی کنڈکٹ کیا تھا اور اب ہیپیٹائٹس کلینک آپریشنل ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو دنیا کی پہلی ہیپیٹائٹس فری یونیورسٹی بنایا جائے اور وہ اسٹیٹس کو پھر مینٹین کیا جائے. ڈاکٹر صاحب، طلبات کے لیے یونیورسٹی نے اسکالرشپ کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ جی, اسکالرشپ ایک بڑا میجر ایریا ہے جہاں پہ ہمارے انیشیٹو جو ہیں سامنے آئے ہیں. اس میں آپ کی نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے احساس پروگرام کے ذریعے جو اسکالرشپس آفر کی تھی تو پچھلے سال تقریباً 2000 اسٹوڈنٹس کو ملی تھی اور تقریباً 190 ملین روپیز احساس کے. اس سال ہمارے اسٹوڈنٹ اپلیکنٹس کی تعداد 7900 سے زیادہ ہے احساس کے فیز 2 میں, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ 4 to 5000 اسٹوڈنٹس کو ملے گی. اس کے بعد HEC نیڈ بیس اسکالرشپس ہم نے ریسنٹلی جو ہے ایوارڈ کیے ہیں, اس میں تقریباً کوئی 1200 اسٹوڈنٹس اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں. پھر ہم نے پاکستان بیت المال فنڈ جو ہے اس سے 200 اسکالرشپس لے کے آئے ہیں فلی فنڈڈ. پھر دیا فاؤنڈیشن نے 100 جو پہلے 5-6 اسٹوڈنٹس کو صرف ملتی تھی 100 اسٹوڈنٹس کو فل اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا ہے.
پھر جو بہت ہمارا ایک نیا انیشیٹو تھا کہ جو برٹش کاؤنسل تھی وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو میرٹ بیس اسکالرشپ دیتی تھی، لیکن پچھلے سالوں میں 2 3 4 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اویل نہیں کر سکتے تھے. اس سال جو ہم نے ڈائریکٹریٹ آف اسکالرشپس اینڈ فائنینشیل اسسٹنس اسٹیبلش کی، ریسٹرکچرنگ کی، ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں انہوں نے اس پہ فوکس کیا، ڈاکٹر غلام حسن عباسی نے، تو آپ یقین کریں کہ 93 فیمیل اسٹوڈنٹس کو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی فل میرٹ اسکالرشپ برٹش کاؤنسل سے ملی ہے، اور اس میں تقریباً 18 کروڑ روپے ان کو اس سال دیے جائیں گے ان بچیوں کو، اور یہ 1 کروڑ 83 لاکھ روپے. ٹھیک. اور یہ جو ہے یہ سب سے بڑا اماؤنٹ ہے جو برٹش کاؤنسل کسی بھی یونیورسٹی کو پاکستان میں دے رہی ہے، اور انہوں نے اس زاویے سے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو بہت اپریشیٹ کیا. تو میں آپ کی نالج میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 8000 سے زائد اسٹوڈنٹس کو اسلامیہ یونیورسٹی میں مختلف طرح کی اسکالرشپ مل رہی ہیں، جس میں 400 ملین سے زیادہ ہمارا اسکالرشپ کا بجٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا ویژن ہے، کیا مشن ہے؟ یونیورسٹی کو کس حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل لیول تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو اسلامیہ یونیورسٹی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر مناسب ہوگا کہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کا مقام ہی بہت اوپر ہے. یہ ایک تاریخی ادارہ رہا ہے، اس نے ہمیشہ اسکالرز پروڈیوس کیے ہیں، اس نے ہمیشہ جو ہائیلی کیپیبل انڈیویجولز پروڈیوس کیے. ایک انوائرمنٹ ایسی ہے یہاں پہ جہاں ریسرچ بھی ہو رہی ہے، جہاں فیکلٹی بھی اچھی ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہونا چاہیے اسلامیہ یونیورسٹی کو. تو میرا کام جو ہے، میرا اپنا رول جو ہے کہ میں اس میں ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیکلٹی، اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی کے اندر وہ پوٹینشیل تو پوری طرح موجود ہے. اب یہ ہے کہ جو رینکنگ ہے وہ ہماری ایکچولی منزل نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی جو منزل ہے اس کی طرف لے جانے کے لیے ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے کہ رستے میں رینکنگ میں بھی ہم اوپر جائیں گے. ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ ایکسلنس ان کوالٹی حاصل کرنا ہے. اصل مقصد جو ہے کہ ہماری جو ریجن کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر وہ رول پلے کرنا جو ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو رینکنگ ہے، جب ہم رینکنگ کے پیرامیٹرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہم وہ رول افیکٹولی پلے کر سکتے ہیں. تو رینکنگ اس وجہ سے آتی ہے. رینکنگ جو ہے وہ اینڈ ان اٹ سیلف نہیں ہے، بٹ اے مینس ٹو این اینڈ ہے. یعنی جو ہمارے مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے رینکنگ ایک ذریعہ ہے. رینکنگ بذات خود ہمارا مقصد نہیں ہے. تو میں آپ کی نالج میں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی نے جب رینکنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تو 1000 ورلڈ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں پہنچ چکی ہے اسلامیہ یونیورسٹیز ڈفرینٹ کیٹیگریز میں، ٹائم ہائر ایجوکیشن کی رینکنگ میں. لیکن ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے اس کو 500 میں لے جانا ود ان 2 ایئرس، اور پھر کوشش کر کے 4-5 سال اس کو ٹاپ 100 میں لے کے جانا ہے، تاکہ دنیا میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی جو ایکسلنس ہے وہ ریکگنائز ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کتنا انٹرنیشنل اور نیشنل کانفرنس میں شرکت کر چکے ہیں؟ جی، میں چونکہ ایک ریسرچ اسکالر رہا ہوں تو بہت ساری جو ریسرچ پریزنٹیشنز ہیں وہ کرنے کے لیے کبھی جرمنی، کبھی کوریا، کبھی یو ایس میں نے جا کے پریزنٹیشنز دی ہیں. تو ان کی تعداد کوئی 1 درجن کے قریب ہے. اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشنل پرپزز کے لیے دیگر وزٹس ہیں اس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی وزٹس کی ہیں، سنگاپور، ملیشیا میں یونیورسٹیز کے ساتھ MOU سائن کرنا. تو اپنے جو ایکیڈیمک کیریئر ہے اس میں بھی مجھے ٹریول کرنا پڑا. پھر چونکہ میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے تو جو ان کی پوسٹنگز تھیں، میری اسکولنگ انگلینڈ میں بھی ہوئی ہے. 2 سال میں نے انگلینڈ میں پڑھا ہے، 1 سال میں نے فرانس میں پڑھا ہے. پھر میں PhD کے دوران جرمنی میں پڑھنے گیا شارٹ کورسز کے لیے. اور جو میرے بیچلرز اور ماسٹرز ہیں وہ دونوں امریکہ سے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ سے. تو میں نے بیچلرز الیکٹریکل انجینئرنگ میں USA کیا، ماسٹرز کیا، 8 سال وہاں رہا، تعلیم حاصل کی. تو اس پورے جو ایکسپوجر ہے اس سے میں نے دیکھا کہ دنیا میں جو یونیورسٹیز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں کوالٹی اور ایکسلنس کے لیے کس طرح کی انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ہم اسی طرح کی انوائرمنٹ جو ہے چاہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں پاکستان میں ہو، ہمارا یوتھ بھی اس کو ایکسپیرینس کرے، اور پھر وہ اس طرح پریپیئرڈ ہو کہ وہ انٹرنیشنلی جب کمپیٹ کرے تو وہ کسی سے کم نہ ہو بلکہ آؤٹ پرفارم کرے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ PhD کی ہے، اور آپ کا جو تھیسس ہے کس حوالے سے تھا PhD کا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میری اپنی جو PhD ہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور اپلائیڈ میتھمیٹکس کے جنکشن پہ ایک ایریا ہے ایلپٹک کرو کرپٹوگرافی. کرپٹوگرافی جو ہے وہ انفارمیشن کو سیکرٹ رکھنے کی سائنس ہوتی ہے. تو مختلف طرح کی انکرپشن ٹیکنیکس بنائی گئی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن بھیجنے والا ہوتا ہے وہ اس کو سیکرٹ کرنے کے لیے انکرپٹ کرتا ہے اور اس میں کوئی کی استعمال کرتا ہے. اور دوسرے اینڈ پہ جو ریسیور ہوتا ہے وہ
اسی کی سے اس کو ڈیکرپٹ کر دیتا ہے. تو جو انفارمیشن ہے وہ سیکرٹ رہتی ہے ٹرانسپورٹیشن اور ٹرانسمیشن کے دوران, لیکن جو کی ہے اس کو بھی سیکیورلی اے سے بی پوائنٹ تک لے کے جانا ہوتا ہے. تو اگر ہمارے پاس سیکیورلی کی کو لے جانے کے لیے کوئی چینل ہو تو ہم انفارمیشن بھی اسی چینل سے بھیج سکتے ہیں سیکیورلی لے جانے کے لیے. تو جو انکرپشن ہے اس میں جو بیسک اسٹمبلنگ بلاک رہا تھرو آؤٹ دا ایجز وہ یہی تھا کہ جو کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے لیے جو سیکیور چینل ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہوتا, سوائے اس کے کہ جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جیسے ڈپلومیٹک سروسز یا ملٹری یا جہاں پہ بادشاہ لوگ کمیونیکیٹ کرتے تھے, ان کے پاس سیکیور کوریئرز ہو سکتے تھے, وہ افورڈ کر سکتے تھے, لیکن عام عوام نہیں کر سکتے. تو اس پرابلم کو اوورکم کرنے کے لیے 1976 میں پبلک کی کرپٹوگرافی ایجاد ہوئی. پبلک کی کرپٹوگرافی کی مثال ایسی سمجھیں کہ اس کو استعمال کر کے ایک پبلک کمیونیکیشن چینل پہ جو نہ سیکرٹ ہوتا ہے, دو انڈیویجولز پبلکلی ایسے میسیجز ایکسچینج کرتے ہیں جس سے وہ ایک کامن شیئرڈ سیکرٹ کی ڈرائیو کر لیتے ہیں. تو میری جو ریسرچ تھی اسی طرح کی ٹیکنیکس کے اوپر جو ملٹری گریڈ اور ہائی گریڈ سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہیں, جہاں الیپٹک کروز کو استعمال کیا جاتا ہے. الیپٹک کرو جو ہوتے ہیں وہ ایسے الجبرائک میتھمیٹیکل الجبرائک جیومیٹرک اسٹرکچرز ہیں کہ جو اپلائیڈ میتھمیٹکس میں ایبسٹریکٹ الجبرا میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے گروپ کا, وہ ایک گروپ فارم کرتے ہیں. تو اس گروپ کے اندر جو ڈسکریٹ لاگریدم پرابلم ہے, اب یہ آپ کو کافی زیادہ ٹیکنیکل اور ڈیفیکلٹ لگے گا, لیکن حقیقتاً جو اس کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو الیپٹک کرو کے جو پوائنٹس کا گروپ ہوتا ہے اس کے اندر جو ڈسکریٹ لاگ پرابلم ہے وہ انٹریکٹیبل ہے یا ایکسپونینشیل کمپلیکسٹی کی ہارڈ پرابلم ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کرو کے اوپر میں ریپیٹیڈلی پوائنٹ کو ایڈ کروں گا تو وہ ایک ایفیشینٹ آپریشن ہوگا, لیکن اگر ایک دفعہ میں نے پوائنٹ کو اینی نمبر آف ٹائمز ایڈ کر کے آپ کو جو ریزلٹنٹ پوائنٹ ہے وہ بتایا تو آپ مجھے یہ نہیں بتا سکیں گے کہ میں نے کتنی دفعہ ایڈ کیا. تو یہ کہلاتی ہے الیپٹک کرو ڈسکریٹ لاگریدم پرابلم. تو یہ تو اس کی سیکیورٹی کی فاؤنڈیشن ہے, لیکن جو میرا اپنا اسپیسیفک کام تھا بینگ این انجینئر اینڈ اے کمپیوٹر سائنٹسٹ, وہ یہ تھا کہ پریزنٹ ڈے پروسیسز کے اوپر اس کی ایفیشینٹ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کی جائے, کیونکہ یہ الیپٹک کرو کرپٹوگرافی یا پبلک کی کرپٹوگرافی کی اپنی ایک انہیرنٹ فلا یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈپینڈ کرتی ہے ایک ہارڈ میتھمیٹیکل پرابلم پہ, تو پرابلم جو ہے اس کی ہارڈنس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ لارج نمبرز پہ کرنا پڑتا ہے. تو جب اس کو لارج نمبرز پہ کرتے ہیں, جیسے 500 بٹ کے نمبرز پہ کرتے ہیں, تو ایون آج کل کے جو پروسیسرز یا کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو ٹائملی نہیں کر سکتے. تو میں نے ایسی ٹیکنیکس امپلیمنٹ کی جس سے الیپٹک کرو کرپٹوگرافی جو تھی بائی لارج فیکٹر اس کی اسپیڈ اپ ہو گئی اور وہ یوز ہو سکتی ہے پریکٹیکل اپلیکیشنز میں. تو نہ صرف وہ میں نے الگوریدمز اور ٹیکنیکس ڈیولپ کی, وہ پبلش کی, بلکہ ایکچوئل ان کو میں نے پروڈکٹس میں بھی امپلیمنٹ کیا جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ پاکستان میں استعمال ہوئی. زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ کے کتنے ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں؟ جی میرے تقریباً 40+ ریسرچ آرٹیکلز ہیں, جس میں آدھے سے زیادہ جرنل پبلیکیشنز ہیں اور تقریباً اتنی ہی جو ہے کانفرنس پبلیکیشنز ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کے اس میں لے کے آنا چاہتا ہوں نالج میں کہ ڈیفینیٹلی ایک وائس چانسلر بننے کے لیے آپ کو پروفیسوریل رینک چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ریسرچ پبلیکیشن چاہیے ہوتی ہیں, لیکن ایک اچھا وائس چانسلر بننے کے لیے آپ کو ایک ایسا ایٹیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی ریسرچ اور اپنی اس پروفائل کی قربانی دے کے آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اور لوگ ریسرچ کر سکیں. آپ ایک فیسیلیٹیٹر بنیں, آپ ایک انیبلر بنیں. آپ بجائے اپنے پبلیکیشنز کی تعداد بڑھانے میں زیادہ آپ کو انٹرسٹ نہ ہو, بلکہ اس میں انٹرسٹ ہو کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی کیسے پبلیکیشنز ہو سکتی ہیں, کیسے یہ لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں. بالکل جیسے نا کہ حال ہی نے کہا تھا کہ یوں ہی کام دنیا کا چلتا رہا ہے, دیے سے دیا یوں ہی جلتا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو وائس چانسلر ہے اس کو فیسیلیٹیٹر اور انیبلر بننا ہے دوسروں کے لیے. بالکل. اور اپنے طور پہ چونکہ جب وائس چانسلر کے طور پہ سلیکشن ہوئی تو وہ آٹومیٹکلی ریکگنیشن ہے کہ مجھے ایز این ایکسلنٹ ریسرچر, ایز این ایکسلنٹ ایکیڈیمک, ایز این ایکسلنٹ ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر تسلیم کر لیا گیا. اب مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں, کیا میں نے دوسروں کے لیے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کی, کیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ریسرچر بن سکے. یہ ایک وائس چانسلر کا کام ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر میں کتاب کے حوالے سے بات کروں تو آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے یا ان فیوچر کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل. میں جو ہوں جب تھیسز انسان کرتا ہے تو 2 کتابیں تو آپ کی اس طرح ہو جاتی ہے کہ ایک آپ کی ایم فل کی تھیسز ہوتی ہے, ایک آپ کی پی ایچ ڈی کی تھیسز ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد میں ایک سائبر سیکیورٹی کے اوپر, کیونکہ میں پریکٹیشنر بھی رہا ہوں, تو کئی بک چیپٹرز لکھے ہیں, لیکن پھر خود ایک بک کا میں ایڈیٹر رہا ہوں. اور وہ بک جو تھی اس کی جو کانٹینٹ تھا اس کی وجہ سے وہ یورپ اور امریکہ میں
جہاں ملٹری گریڈ سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی، نیشنل کرٹیکل انفراسٹرکچر کی سیکیورٹی پڑھائی جاتی ہے، تو وہ کتاب وہاں پہ ایز اے ٹیکسٹ بک استعمال بھی ہوتی ہے. تو میں اس لحاظ سے ایک بک ایڈیٹر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جب میں نے آپ کو ریڈیو پہ لیا تھا تو ادب کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو 14 اگست پر پروگرام ہو رہا تھا، تو ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے اور شاعری کس کی آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے؟ بالکل، مجھے ادب سے بہت لگاؤ ہے اور میں بچپن سے شاعری کا شوق رکھتا ہوں پڑھنے کا. جی. اور طالب علمی کے زمانے میں بھی جو وقت ہے اس کے اندر مشکل وقت سے گزرنے کے لیے انسان ادب کا سہارا لیتا ہے. ادب جو ہے، لٹریچر جو ہے، وہ انسان کو ویژولائزیشن اور کریٹیوٹی میں ہیلپ کرتا ہے. جی. اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو لٹریچر ہے وہ انسان کا ایک اثاثہ ہے، انسان کی جو یونیک چیز ہے. اور تمام تر ایریاز میں جو انسان کی ایڈوانسمنٹ اور کریٹیوٹی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ادب اور لٹریچر ہوتی ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، پوئٹری میں مجھے بہت سارے شعراء کی پوئٹری پسند ہے. اقبال کی، فیض احمد فیض کی پوئٹری بہت ساری جو نظمیں ہیں. شاہ نامہ اسلام حفیظ جالندری کا میرا فیوریٹ ہے، میں اکثر اس کو پڑھتا ہوں. جی. حالی، مولانا الطاف حسین حالی کی جو نظمیں ہیں، مسدس حالی، اور اس کے بعد جو اس کا ضمیمہ ہے وہ، اور پھر جو اردو ادب کے شعراء ہے، اور تھوڑا بہت انگلش ادب بھی میں پڑھ لیتا ہوں، شاعری پڑھ لیتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ادب جہاں سے مجھے ملتا ہے، جہاں جو میری ایکسس میں آتا ہے، میں پڑھتا ہوں، اس سے انسپائر ہونے کی کوشش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، دن بھر کی مصروفیت کے بعد جب آپ رات کو جاتے ہیں تو رات کو آپ کا اسٹڈی کرنے کا معمول ہے؟ اسٹڈی کرتے ہیں آپ، کتابیں پڑھتے ہیں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. میرے دن کا وہ ٹائم سارا جو میرا اکیلے کا ٹائم ہوتا ہے، ایوننگ میں یا سونے سے پہلے 2-3 گھنٹے میں مطالعہ کرتا ہوں. اور سارے دن میں جو ایشوز جو میں نے فیس کیے ہوتے ہیں اور جو کانسیپٹس دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، میں مطالعہ کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. چاہے وہ سائنس کے ہوں، چاہے وہ سوشل سائنس کے ہوں، چاہے وہ ہسٹری کے ہوں، چاہے پولیٹیکل سائنس کے، جو معمے ہوتے ہیں، جو میرے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، کہ میرے ذہن میں تجسس ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے کسی معاملے میں، حقیقت کیا ہے کسی معاملے کی. تو اس میں کثیر مطالعہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو کا، تاکہ میں پھر حقیقت تک پہنچ سکوں. تو اس میں نہ صرف میں مطالعہ کرتا ہوں، ریڈنگ کافی سگنیفیکنٹلی کرتا ہوں، صحیح، اردو انگلش میں دونوں میں. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ریسورس ہے، یوٹیوب کے اوپر مختلف ڈاکیومنٹریز اور پروگرامز کو ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر سائنٹیفک، وہ غور سے سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، تاکہ جو کانسیپٹس پہلے کلیئر ہونے سے رہ گئے زندگی میں، یا کنفیوژن رہا ہے، یا معلومات یا وقت نہیں ملا تھا ان کو سمجھنے کا، تو ان کو سمجھ سکوں. بہت ساری شخصیات کی پھر میں لائف سٹوری دیکھتا ہوں، ان کے جو دنیا میں ریئل ایونٹس کیپچر ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کے میں اپنی نالج کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں اور آپ فارن کنٹری میں رہے ہیں، فارن کنٹری کے کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، ہمارے کلچر میں، ان کے کلچر میں کامن چیزیں بھی ہیں اور ڈفرینسز بھی ہیں ڈیفینیٹلی. بہت عرصے جب آپ ایک جگہ رہتے ہیں تو اور دوسری جگہ جاتے ہیں تو فرق تو محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کامن بھی بہت کچھ ہوتا ہے. جس طرح کا پیار محبت یہاں پہ ملتا ہے، اس طرح کا ادھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک فرینڈلی طریقے سے بات کرتے ہیں، وہ ہیلپ، ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہیلپ کرنے کا. تو ہمارے ملک میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیفینیٹلی ہمارے ملک میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا ملک ہے، ہر چیز یہ میری چیز ہے، یہ پہاڑ یہ میرا پہاڑ ہے، یہ شہر یہ میرا شہر، شہر میرا شہر ہے. بس دوسرے ملکوں میں جب جاتے ہیں تو اس طریقے سے اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتے، اس میں وہ والی ایک اجنبیت رہتی کہ یہ میرا نہیں ہے، بس یہ والی بات ہے. پاکستان کا کون سا شہر آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. بہاولپور مجھے اچھا لگا، لاہور اچھا لگتا ہے، کراچی اچھا لگتا ہے، اسلام آباد، اور دیگر شہر بھی مجھے اچھے لگتے ہیں. لیکن جیسے میں نے اس ترتیب میں بتایا، جہاں میں رہتا ہوں بہاولپور وہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہاں پہ میں رہتا ہوں. اچھا سر، بہاولپور میں آپ رہتے ہیں، بہاولپور کے لوگوں کو آپ نے کیسا پایا؟ میں نے بہاولپور کے لوگوں کو بہت زیادہ ملنسار اور ویلکمنگ پایا. یعنی جو کچھ میں بہاولپور میں یہ کر پایا ہوں، اس میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ لوگوں کی وارمتھ کا، لوگوں کے اس پیار کا، کہ جو انہوں نے مجھے پیار، اور جو اختیار ہے اس میں وہ جو پیار شامل ہے، اور جو میری سپورٹ
اور جو ہم نے مل جل کے کام کیا، تو میں نے لوگوں کو پایا کہ یہاں کے لوگ تہذیب یافتہ ہیں، یہاں کے لوگ اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں، اپنے علاقے شہر کی بہتری کے لیے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، انیشیٹوز پہ کام کرنے کو تیار ہیں. تو میں نے یہ پایا کہ یہاں کے لوگوں میں بھی اپنے علاقے سے بہت محبت ہے. سرائیکی کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سرائیکی کلچر کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے، سرمایہ ہے، اور یہ پاکستان کا جو مڈل اور سینٹر ہے، یہ اس کا کلچر ہے. یہ کلچر جو وادی سندھ ہے، جو وادی مہران، وادی سندھ ہے، جو قدیم تہذیب ہے، یہ اس کا آئینہ دار ہے. یہ پنجاب اور سندھ اور ایون بلوچستان جی اور کے پی کے اس کے مکسچر کا کلچر ہے. تو سرائیکی کلچر جو ہے وہ ایک پاکستان کا بڑا ریپرزینٹیو کلچر ہے، اور سرائیکی لینگویج کلچر کا بڑا انفلوئنس ہے پاکستان کی دیگر لینگویجز پہ، اردو پہ، پنجابی پہ. اور یہ جو خطہ ہے، یہ اس خطے کے اندر لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے محبت والا، پیار والا، لائف کو ایزی لینے کا، جی یہ بڑے پازیٹیو ہیں کہ زندگی میں قناعت پسندی ہو، یعنی ایک پیسفل ایٹیٹیوڈ ہو کہ لڑائی جھگڑا اوائڈ کرنا ہے، پیار محبت کو پروان چڑھانا ہے، ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہے. جیسے میں نے بتایا کہ جی یہ ایک خطہ ہے، اس کا کلچر ایک سنگم ہے. بالکل. ہم ویسے تو جغرافیائی طور پہ اور جی سیاسی طور پہ باؤنڈری انڈیا کی آ جاتی، لیکن دوسری طرف راجستھان ہے، ایک قدیم عرصے سے یہ اس کا بھی انفلوئنس یہاں پہ آتا رہا. جو چولستان ہے، چولستان کا کلچر سے لے کے پی کے پہاڑوں تک کا کلچر، اور دوسری طرف کوہ سلیمان کا کلچر، اور پنجاب کے میدانی علاقوں کا، اور پھر وادی سندھ کا جو قدیم تھا کہ یہ علاقہ جو تھا کئی ہزار سال سے یہ سندھ کہلاتا تھا. سندھ اور ہند، جی سندھ جو تھا وہ خود ایک کنگڈم تھا اور ہند ایک الگ کنگڈم تھا. تو جو پاکستان ہے اس کے اندر یہ کلچر جو ہے ایک بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے اس کلچر کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سرائیکی کلچر کی بات ہم کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ سرائیکی کلچر میں سرائیکی شاعری خواجہ غلام فرید کی، اس سے کس حد تک آپ امپریس ہیں اور پڑھتے ہیں آپ؟ بالکل، میں اس کو پڑھتا ہوں، سنتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، بہت اس سے میں امپریسڈ ہوں. اور وہ حضرت خواجہ غلام فرید کا جو پیغام ہے، میں خود اس سے اور زیادہ انسپائر ہونا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو پیغام ہے، جو پیغام جس کے اندر جو نیچر ہے، وہ جو کریٹر ہے وہ، اور جو آپ کے فیلو کریشن ہے، فیلو ہیومن بینگز ہیں، ان کے ساتھ جو محبت اور اپریسیشن کا ہے کہ آپ آبزرو کریں نیچر کو. یہ قرآن پاک کا بھی پیغام یہی ہے، اور اس کی جو بیوٹی ہے اس کو اپریشیٹ کریں، جس سے آپ پھر اس کریٹر کی بیوٹی کو اپریشیٹ کریں. اور دوسرا آن دا پریکٹیکل ایسپیکٹ، حضرت خواجہ غلام فرید نے اپنی پریکٹیکل لائف سے سمجھایا کہ جو لوگ جہاں ڈسپیوٹس، جہاں آرگیومنٹ، جہاں لڑائی جھگڑا، فرقہ واریت تھی، انہوں نے پریکٹیکلی لوگوں کو اس پہ پیار محبت پہ لے کے آئے کہ ہم جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو کو ایکسیپٹ کریں اور ٹالریٹ کریں. اور اس طرح ٹالریٹ کریں کہ دل سے مانیں کہ دوسرا پوائنٹ آف ویو کو ایگزسٹ کرنے کا اختیار ہے. یعنی یہ نہیں کہ جو صرف میرا یا ہمارا نقطہ نظر ہے وہ واحد اس کو اختیار ہے کہ وہ رہے، دوسروں کے نقطہ نظر کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان فیوچر بات کریں تو انٹرنیشنل کانفرنس کے حوالے سے، تو انٹرنیشنل کانفرنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ بالکل، اسی حوالے سے سنڈیکیٹ نے اپنی پچھلی میٹنگ میں خواجہ غلام فرید چیئر کو نہ صرف ایکٹیویٹ کیا بلکہ ایک مینجمنٹ کمیٹی کی منظوری دی ہے، اور ایک اس ریمیننگ فائنینشیل ایئر کے لیے بجٹ بھی دیا ہے، جس سے ہم چاہیں گے کہ انٹرنیشنل کانفرنس آرگنائز کی جائے. چونکہ کووڈ-19 ہے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ٹریول زیادہ لوگ باہر سے نہ کر سکیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ زوم کے ذریعے، ویبینار کے ذریعے لوگ اٹینڈ کریں، اور نیشنل لیول پہ ایسے اسکالرس کو جمع کیا جائے جو انٹرنیشنل ورلڈ کو اس پیغام تک پہنچا سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کی لیڈرشپ میں یونیورسٹیز میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، کیا بیان ہے ان کا؟ جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنر صاحب چودھری سرور صاحب ایک انتہائی شفیق اور انتہائی کیئرنگ اور موٹیویشنل پرسنالٹی ہیں. وہ اتنے پیار محبت سے بات کرتے ہیں ہمیشہ، اور اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں وائس چانسلرز کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی مینٹورنگ اور موٹیویشنل ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور اپریشیٹ انہوں نے کیا، اور وہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو فیصلے کریں اس میں لوگوں کو، حقداروں کو ان کا حق دیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے مسائل سالو کریں. ان کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس سے ہمیں بہت کانفیڈنس اور انسپریشن ملتی ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو جب کرتے ہیں تو جو ان کا جو ویژن ہے اس سے ہم نے اپنی اس کو الائن کیا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے ہمیں اپنے انسٹیٹیوشن میں
ایک کلچر آف فیئرنیس، ایک کلچر آف موٹیویشن اور انکریجمنٹ اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ ہو رہی ہے. تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کا ایٹیٹیوڈ لونگ ہوتا ہے بلکہ وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ان کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ کھلے دل سے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے نیشنل میڈیا کے اوپر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو کھلے دل سے اپریشیٹ کیا. اور جب وہ ہمارے پاس کانوکیشن میں بھی آئے تھے تو ان کی خاص بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ جتنی خوشی مجھے اسلامیہ یونیورسٹی میں آ کے ہوتی ہے اور لوگوں کی تالیاں سن کے، اتنی مجھے کسی اور یونیورسٹی میں جا کر نہیں ہوتی. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں یہ بتائیں کہ ایڈمیشن جو ابھی چل رہے ہیں ان کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں، اور آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے اسٹوڈنٹس کو؟ جی، یہ ایڈمیشنز چونکہ ہم پروگرامز میں یہ کمیونٹی کی جو فیڈ بیک ہے اس کو ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں. تو جو اگر 31 جنوری ڈیڈ لائن ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہفتے یا 2 ہفتے ایکسٹینڈ کر دیا جائے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اگر ان کے کوئی ریزلٹس یا ان کے پیپرز کے پیپر ورک میں کوئی ایشو ہے تاکہ وہ اوور کم کر سکیں اور وہ اپلائی کر سکیں، اور جو سیٹیں ان کے لیے ہیں وہ ان کو اویل کر سکیں. تو اس میں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم دیکھیں گے اگر اسٹوڈنٹس کو ڈیٹ ایکسٹینشن چاہیے تو ہم اس میں کچھ 2 ہفتے تک کی ایکسٹینشن بھی کر دیں گے، کیونکہ ہمیں سیمسٹر جو نیا سیمسٹر ہے وہ مارچ میں جا کے شروع کرنا ہے. تو ہمارے پاس وہ گنجائش ہوگی، وہ ونڈو ہوگی. اور دوسری طرف جو میں پیغام دینا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کو، کمیونٹی کو، وہ یہی ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور آپ کی یونیورسٹی ہے. اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور آپ کے ساتھ مل کے کووڈ-19 جو پینڈیمک ہے اس میں جو کنسٹرینٹس ہیں مل کے ان چیلنجز کو فیس کر رہی ہے کہ ہم ایجوکیشن، ریسرچ اس کو جاری رکھیں. اگر اس کے اندر ڈیگریڈیشن اور کمپرومائز ہے تو اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کو ری انفورس کریں، کمیونیکیٹ کریں اس دور میں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اپنے اسکل سیٹ ہم پریپیئر کر لیں گے، یونیورسٹی یہ چاہتی ہے کہ جو سبجیکٹ یہاں پڑھائے جاتے ہیں اس کے لیے اسٹوڈنٹ کو وہ انوائرمنٹ دی جائے جو کسی دنیا کی اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں، تاکہ اسٹوڈنٹ نہ صرف اس کانسیپٹس کو نالج کے وائز ماسٹر کر سکے بلکہ ایکچولی ایکسپیرینس بھی کرے. تو اسٹوڈنٹس کو میں یہی کہوں گا کہ صرف میمورائزیشن پہ نہ جائیں، فیکٹس کو لرن کرنے کے بعد ان کو ایکسپیرینس کریں تاکہ وہ انفارمیشن لیول سے نالج لیول میں کنورٹ ہو جائے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم سے نوازا، آپ کا بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ہم پروفیسر انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب کے ساتھ موجود تھے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.